بغیر کوئی مل نہیں لگ سکتی، چونکہ میں نے مل لگانی ہے لہٰذا میں مجبور ہوں سود لینے پر۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ اللہ جو جہانوں کا رب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے اور ان کو کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس، تیری کرسی بڑی مضبوط ہے، تجھ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، تیرے لشکر کی تعداد بہت بڑی ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 313۔ تم کتنے ہو؟ 1000 سے زائد۔ ان کے پاس ایک آدمی ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، اور تمہارے پاس اتنے اونٹ ہیں کہ تم ذبح کر کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو۔ اسلحے کی فراوانی۔ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی آدمی، کوئی لشکر، کوئی فوج غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ بنی بکر بن کنانہ، قریش جب مکے سے چلے ان کو ڈر تھا کہ یہ قبیلہ ہمارے مخالف ہے، جب ہم لڑائی کے لیے جائیں گے یہ ہماری پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، یا ہمارے بال بچوں پر جا پڑیں گے، ہماری املاک لوٹ لیں گے، ہمارے گھروں کو تباہ کر دیں گے۔ شیطان بنی بکر بن کنانہ کے سردار کے بھیس میں ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا انی جار لکم، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس قبیلے سے، میں ان کا سردار تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو پڑ جاؤ مسلمانوں پر۔ لیکن فلما ترات الفئتان نقص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ جب اس نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لیا، مسلمانوں کی فوج ادھر، کافروں کی فوج ادھر، آسمان سے رب کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ نقص علی عقبیہ، ابو جہل کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، اس سے ہاتھ چھڑا لیا اور اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، بھاگنے لگا۔ ابو جہل آواز دے کر کہہ رہا ہے سردار صاحب کہاں جا رہے ہو؟ تم تو بھی کہہ رہے تھے میں تمہارا سپورٹر ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، مسلمانوں سے لڑو، میرا قبیلہ تمہاری پشت پر ہے، ہم مدد کریں گے تمہاری، اب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں جس جماعت کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ پا رہے، میں آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کی کہ یہ فلاں آسمان کے فرشتے مدد کے لیے آ گئے، یہ جبریل آ گئے، اپنے ساتھیوں کو لے آئے، انی ارا ما لا ترون، جس کو میں دیکھ رہا ہوں تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ شیطان اللہ سے ڈر جاتا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت شدید پکڑ والا ہے، اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جب فیصلے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کر دے گا، دائیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ انسان کے ہاتھ میں ہوگا، کہے گا
اپنے ماننے والوں سے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، آج میں ان تمام وعدوں کو توڑتا ہوں۔ کیسا دھوکے باز، پہلے پھنسا دیا، پہلے کہا کفر کر، جب کفر کر بیٹھا انسان کہنے لگا انی بریء منک، کہنے لگا میں تجھ سے بری، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ پہلے مکے کے مشرکوں کو پھونک بھر کر، ہوا بھر کر مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اپنی حمایت کا، اپنے قبیلے کی حمایت کا یقین دلایا۔ جب آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے دونوں گروہ، وہاں سے اپنی ایڑیوں پر پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ پا رہے۔ اور یہاں یہ تو دنیا تھی نا، دنیا میں انسان کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا، ادھر ادھر ہاتھ مار کر بچ جاتا، کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کوئی اس کے بدلے میں کسی اور کو بھیج کر اپنی جان بچا لیتا۔ لیکن یہاں میدان محشر ہے، اللہ فیصلے کر رہا ہے، فیصلے ہو چکے۔ شیطان کہنے لگا اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے اور سچے وعدے کیے تھے، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے اور سب جھوٹے تھے۔ میں نے کہا تھا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، پیر کو راضی کرو، نبی کی اتباع کی ضرورت نہیں، 4 اماموں کی تقلید کرو، رب کو سجدے کی ضرورت نہیں، قبروں پر سجدہ کرو۔ رب ہاتھ پھیلاتا ہے آخری پہر میں اور کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا؟ رزق مانگتا ہے میں عطا کروں، صحت مانگتا ہے میں عطا کروں، بخشش مانگتا ہے میں عطا کروں۔ وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ شیطان کہتا ہے نہیں، اس سے نہیں مانگنا، جو عطا کرنے والا، جو دینے کے قابل ہے اس سے مانگ، جو دینے کے قابل نہیں مر گیا ہے قبر میں۔ اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے، سچے وعدے۔ دیکھو وہ صدیق وہ جا رہا ہے جنت میں، وہ فاروق جا رہا ہے جنت میں، وہ عثمان غنی جا رہا ہے جنت میں، وہ علی، وہ طلحہ، وہ زبیر، وہ سعید اور سعد، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، وہ بلال، وہ فاطمہ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ سب کے سب جنت میں چلے گئے۔ اللہ کا وعدہ تھا، وعدہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من اتانی دخل الجنہ، جو بھی میرے پیچھے چلا وہ دیکھو جنت میں پہنچ گئے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، یہ نیک لوگوں کی جماعتیں جنت میں جا رہی تھیں۔ رب نے وعدہ کیا تھا سچا، میں نے بھی وعدے کیے تھے۔ 4 اماموں میں سے ایک کی تقلید تم پر واجب ہے، وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ غوث اعظم کو ان کے نام کی 11ویں دیا کرو، 11ویں دو گے نا، اللہ غوث اعظم کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن بس اسی کا سکہ چلے گا، خواجہ کا سکہ چلے گا، اجمیر والے کا چلے گا۔ میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، میرے سارے وعدے جھوٹے، کوئی بھی سچا نہیں۔ پھر حقیقت کا اظہار کر رہا، وما کان لی علیکم من سلطان، یہ حقیقت ہے، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تمہارا MNA MPA پرائم منسٹر نہیں تھا، میں پولیس میں افسر نہیں تھا کہ کان سے پکڑ کر تم سے گناہ کرواؤں، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی کہ آؤ، دیکھو نا فلاں اداکارہ بس اس کا رقص دیکھنے کے قابل ہے، فلاں گلوکارہ اس کا گانا سننے کے قابل ہے، میں نے تمہیں دعوت دی تھی نا، میں ٹی وی بازار سے خرید کر لا کر تمہارے گھر میں تو نہیں رکھا تھا، کیا خیال ہے؟ شیطان ٹی وی کی دکان سے ٹی وی خرید کر تمہارے گھر میں لا کر رکھتا ہے،
یا صرف تمہیں کہتا ہے مولوی بنے رہو گے، دقیانوس بنے رہو گے؟ تمہیں حالات حاضرہ کی کوئی ضرورت نہیں، ان خبروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ملک میں کیا ہو رہا، دنیا میں کیا ہو رہا، لیبیا میں، مصر میں کیا ہو رہا، دیکھو۔ کیسے دیکھو گے؟ آؤ میں بتاؤں۔ وہاں سے ایک چیز ملتی ہے، اس پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھا جا سکتا۔ شیطان نے اس حقیقت کا اظہار میدان محشر میں کیا۔ کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر، میں تمہیں کان سے پکڑ کر گناہ کے کاموں میں نہیں لے جاتا تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں تمہیں صرف دعوت دیا کرتا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم میری دعوت پر لبیک کہتے تھے۔ ایک دعوت دینے والا وہ بھی تھا جو کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کی بھی دعوت ہے، اس کی دعوت پر فاستجبتم لی، اس کی دعوت کو تم نے ٹھکرایا اور میری پکار پر تم نے لبیک کہی۔ اب کیا ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے گالیاں کیوں نکالتے ہو، مجھے مردود کیوں کہتے ہو، مجھے لعین کیوں کہتے ہو؟ شیطان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان مردود، شیطان لعین، اس پر لعنت ہے، اس کو رب نے دھتکار دیا ہے اپنی رحمت سے، جنت سے نکال دیا۔ شیطان کو یہی کہتے ہو نا؟ مردودوں والے کام کرتے ہم بھی ہیں، لعنتیوں والے کام کرتے ہم بھی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب، میں بھی لعنت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور ہر نبی کی لعنت قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا 6 آدمیوں پر لعنت ہے۔ الزائد فی کتاب اللہ، سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اور آخری وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، جو میری سنت کا تارک ہے اس پر بھی میری لعنت اور میرے رب کی لعنت ہے۔ یہ چہروں پر سنت آتی ہے، اس کو مٹا ڈالتے ہو نا۔ کام کیسا ہے؟ ملعونوں والا، لعنتیوں والا۔ کون کر رہا ہے؟ حضرت انسان، اور شیطان کو کہتا ہے یہ ملعون ہے، مردود ہے، خود لعنتیوں والے کام کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بھی کبھی کہا کہ میں بھی ملعون ہوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ شیطان کہتا ہے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے گالیاں نہ دو، مجھے برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تمہاری لعنتوں کا اب کوئی فائدہ، نہ میری لعنتوں کا تم پر کوئی فائدہ، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکوں گا، نہ تم میری فریاد رسی کر سکو۔ ہم دونوں اللہ کے عذاب میں اب گرفتار ہیں، چاہے چیخیں، چاہے چلائیں یا صبر کریں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ تیسرا موقع ہے کہ شیطان وہاں پر ساتھ چھوڑ رہا، کہتا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے، آج میں سب کا انکار کرتا ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے آج اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ یہ شیطان گمراہ بھی کرتا ہے، پھر دھوکہ بھی دیتا ہے، ساتھ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان مولویوں اور ان پیروں کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا جو پہلے گمراہ کرتے ہیں، بعد میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، میدان محشر میں سب پیر اور مرید، مولوی اور ان کے مقتدی، چھوٹے اور بڑے، حکمران اور ان کی رعایا، سب کے سب اکٹھے
وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء